بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہم ایک مشکل کا شکار ہیں اور اس طرف توجہ میرے ایک دوست نے دلائی ہے کہ مشکل یہ ہے کہ ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں، کسی بھی مجلس میں، کسی بھی دعوت میں، کسی بھی پارٹی میں، تو وہاں پہ ہر کسی کا موضوع سیاست ہوتا ہے۔ اور صرف سیاست موضوع نہیں، بلکہ جس شخصیت کو جو اچھا سمجھتا ہے، پسند کرتا ہے، تو وہ اسی شخصیت کو ہی ماننے پر دوسروں کو مجبور کرتا ہے۔ میرے دوست کا کہنا ہے کہ جب ہم گھر میں بیٹھتے ہیں، کوئی بڑا بھائی یا کوئی چچا یا کوئی رشتہ دار جو بھی آتا ہے، وہ ہمیشہ سیاست ہی پر ہی بات کرے گا۔ یعنی گویا کہ ہمارے گھر کا عمومی ماحول اب ایسا بن گیا ہے، کلچر ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی موضوع نہیں ہے کہ جس پہ ہم بات کر سکیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ سیاست ہی ہے کہ جس کے متعلق تبصرے، تجزیے، خبریں آسانی کے ساتھ ہمارے کانوں میں پہنچتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے تو موبائل میں ہر طرح کی خبر موجود ہوتی ہے، تبصرے ہوتے ہیں جنہیں ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ یہ بڑی ایزی ایکسیس ہے۔ یعنی ہم خود کچھ حاصل یا خود کچھ لینے کے لیے تیار تو نہیں ہوتے، لیکن وہ چیز خود ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایک عمومی ماحول ہے پورے پاکستان کا اس وقت۔ لیکن چونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں کتاب کی، علم کی، اس کے لیے ہمارے ہاں وہ کلچر چونکہ موجود نہیں ہے، تو اس لیے اس کے لیے تو خود ہی انسان کو سٹرگل کرنا پڑتی ہے۔ یعنی آپ کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں جو معلوماتی ہے، علم والی ہے، تو اس کے لیے تو آپ کو سٹرگل کرنی ہے۔ سیاست کے لیے آپ کو کوئی سٹرگل نہیں کرنی۔ اس کی خبریں، تجزیے، تبصرے، مخالفت، حمایت، سب کچھ وہ آپ تک پہنچ جاتی۔ وہ فیک نیوز ہو یا فیک نیوز نہ بھی ہو، وہ آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس لیے ہمارے گھروں میں سیاست زیادہ زیر بحث رہتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سیاست ایک ایسا ذریعہ بن گئی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنا غصہ، اگریشن اور اپنی طبیعت میں جو رد عمل ہے، ریٹیلیشن ہے، اس کا اظہار ہم فوراً کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو غصہ ہے اور یہ جو رد عمل ہے، اس کا اظہار کسی اور مقام پر نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ میرا اور آپ کا ہی کام ہے، یعنی یہ میرا مشورہ ہے، میری نصیحت ہے اپنے دوست کو بھی اور دوست کے رشتہ داروں کو بھی، بڑوں کو بھی، کہ اب یہ ہر انسان پر خود اس کا انحصار ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے۔ یعنی ایسے ماحول میں کہ جہاں پر سیاست ہی زیر بحث رہتی ہے اور سیاست پر ہی بات ہوتی ہے، اور جہاں بھی بیٹھیں تو بس یہی ایک موضوع ہے کہ جس پر ہر کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے، یا اس کا ایک خاص، جسے کہتے ہیں کہ ایک حصہ رکھ دیا جائے سیاست کا کہ اس پر بات ہو، لیکن سلجھے طریقے سے اپنے موقف کو، اپنی بات کو بیان کر دیا جائے۔ لیکن باقی وقت ایسی گفتگو میں اور ایسے مسائل میں گزارا جائے وقت کو کہ جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہم اپنا ذوق، اپنی طبیعت اور جسے ہم کہتے ہیں کہ ایپٹیچیوڈ، وہ ہم پھر ایسا تخلیق کریں اور ایسا تشکیل دیں کہ ہماری دلچسپی فقط سیاست سے نہ رہے، بلکہ کتابوں سے ہو، علم سے ہو، اور دیگر زندگی کے جو پہلو ہیں اور شعبے ہیں ان سے بھی ہمارا تعلق بنے۔ اور سیاست کا ایک حصہ مقرر کر دیا جائے، اور گھر میں جب کوئی مجلس ہو، کوئی پارٹی، کوئی دعوت ہو، تو بہت سے مسائل ہوتے ہیں، جیسے خاندانی مسائل ہیں، ان پر بھی سنجیدہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم پر، علم کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کے مسائل پر بات ہو سکتی ہے، مشورہ دیا جا سکتا ہے، نصیحت کی جا سکتی ہے۔ تو گویا کہ سیاست چونکہ ایزیلی ہم تک پہنچتی ہے، اور ہم اس میں اس لیے بھی دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس میں فوری ایک رد عمل اور ریٹیلیشن کا ایک انتظام بھی ہوتا ہے۔ لیکن زندگی کے جو دوسرے شعبے ہیں، دوسرے معاملات ہیں،
ان میں چونکہ اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا تو شاید اس لیے ہمارا رجحان دوسری طرف نہیں جاتا. ورنہ مثال کے طور پر وہ لوگ کہ جو یورپ میں رہتے ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس وقت ہے، ان کے پاس کتابیں ہیں، لائبریریز ہیں، وہاں پر ایک باقاعدہ ماحول ہے. اگر وہ یہ چاہیں کہ وہ سیاست میں بھی سنجیدہ رویہ اختیار کریں تو وہ سیاست میں بھی سنجیدہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں. یعنی سیاست کو تاریخ کے آئینے میں، تاریخ کے پس منظر میں دیکھنے کی کوشش کریں. سیاست پر جب بات کریں تو کسی خاص شخص کو ملامت اور کسی خاص شخص پر تنقید کرنے کے بجائے پیچھے جو اسباب ہیں، عوامل ہیں، ان پر غور و خوض کریں، ان کو دیکھیں، اور صرف شخصی مخالفت اور حمایت میں جانے کے بجائے پالیسیوں کا جائزہ لیں، ماضی کو دیکھیں اور حال میں جو پالیسیاں وجود میں آ رہی ہیں ان کا جائزہ لیں. یعنی بہت سے راستے ایسے، لیکن چونکہ ان کاموں کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی شخصیت کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے ایگریشن کو، اپنے غصے کو، رد عمل کو دبا کر رکھ کر اپنی صلاحیتوں کو مثبت طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے اکثریت کا رجحان یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرف نہیں جاتی بلکہ وہ اس طرف جاتی ہے جہاں پر محنت بھی کم لگتی ہے، وقت بھی استعمال نہیں ہوتا، اور انسان اپنے غصے کا، اپنے رد عمل کا گالم گلوچ سے، بدتمیزی سے یا الجھ کر اس کا اظہار بھی کر لیتا ہے. تو بذات خود انسان کی اپنی شخصیت بھی، اس کی بھی تحلیل نفسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص ایسا رویہ اختیار کرتا ہے تو آخر اس کے اسباب کیا ہیں، یہ شخص آخر کیسے ماحول میں پروان چڑھا ہے اور اس کو کیسا ماحول میسر ہے، اس کے مسائل، مشکلات، اس کے حالات کیسے ہیں، اس کی اپنی ذات کیا ہے. اگر اس کے تحلیل نفسی ہو تو پھر ہر شخص کا جو رد عمل ہے، جو انداز گفتگو ہے اور جو طریقہ ہے معاملات کو دیکھنے کا، سیاست کو، معاشرت کو، معیشت کو، تو اس کے اس اظہار سے بھی بہت سے مسائل کو سمجھا جا سکتا ہے. کم از کم اس کی شخصیت کو ضرور سمجھا جا سکتا ہے کہ آخر یہ شخص اس رویے تک پہنچا ہے تو اس کے پیچھے اسباب اور عوامل کیا ہیں.